السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو حالات اس وقت ہم مسلمانوں کے چل رہے ہیں، ان حالات میں 3 کام ہمیں ضرور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ 3 کام بہت اہم ہیں اور ہمیں ان 3 کاموں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام ہے کہ ہم دین میں بھی مضبوط بنیں اور دنیا کے اندر بھی مضبوط بنیں۔ دین کے اندر مضبوط کہ ہمارا جو بھی کام ہو رہا ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے کہ دین میں ہم مضبوط بنیں۔ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ہے نا، ہم کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں۔ ہماری صبح سے شام تک کی جو زندگی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ان کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب ہو بشرطے کہ تم سچے پکے مومن ہو۔ تو ہماری کامیابی جو جڑی ہے نا، وہ سچا پکا مومن ہونے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دین میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ مسجدیں ہماری خالی ہیں، صبح سے شام تک کی زندگی ہماری شیطانوں والی گزر رہی ہے، کاروبار ہمارا شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور بس کیا پوچھنے، گلیاں محلے پوری زندگی شریعت کے بالکل اگینسٹ ہیں ہماری۔ تو پہلا کام کہ دین میں بھی ہم مضبوط ہوں اور دنیا میں بھی مضبوط ہوں۔ دنیا میں مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کی سمجھ ہونا چاہیے، یا کم از کم جس فیلڈ میں ہم ہیں دنیا کی لائن میں، اس فیلڈ کی سب سے ہمیں اچھی سمجھ، سب سے بہترین علم ہمیں ہونا چاہیے۔ دنیا کا علم ہمیں خود بھی ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا علم اسکول سے آتا ہے نا، کالجز سے آتا ہے۔ آج نہ ہمارے اپنے کالجز ہیں نہ ہمارے اسکول ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور آپ مسلم علاقوں میں چلے جائیں تو مسلمانوں کے اسکولس آپ کو نہ کے برابر نظر آئیں گے۔ دنیا کی کوئی ایجوکیشن مسلمانوں کے پاس مضبوط نہیں ہے۔ آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں سے علاج کرانے پر مجبور ہیں۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے اسکول میں جانے پر مجبور ہیں، جہاں پر انہیں پتہ نہیں کیا کیا سہنا نہیں پڑتا، کیا کیا سننا نہیں پڑتا، کیا کیا کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ حجاب پر کتنا ڈرامہ چلا اور کہیں نہ کہیں چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دنیاوی اعتبار سے ہم مضبوط نہیں ہیں، کاروبار میں ہم فلاپ ہیں۔ کیوں ہمارے بچے بس یہی چھوٹے موٹے کام ہی کر پاتے ہیں؟ کیوں ہمارے بچے بڑی بڑی پوسٹ پر، ملک کی بڑی بڑی پوزیشن پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ حالانکہ دنیا دین سے الگ نہیں ہے، دنیا دین سے الگ نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف جو کام کیا جائے وہ دین نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جو کام کیا جائے وہ دین ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر ایک پولیس آفیسر ہیں لیکن ایمانداری کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاراؤں کا سہارا بنتے ہیں، تو یہ پولیس آفیسر کی وردی اور یہ پولیس آفیسر بن کر جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، یہ بھی آپ کا دین بن جاتا ہے۔ اسلام نے خدا کو تلاش کرنے کے لیے کوئی رہبانیت کا راستہ نہیں بتایا کہ آپ راہب بن جاؤ، آپ الٹے لٹک جاؤ، یا 10 سال ہاتھ اوپر کے کھڑے کر کے رہو، یا آپ ان کھانا چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو زندگی آپ کی ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ گزارنا شروع کر دو، تو یہی صبح سے شام تک کی لائف، یہی کمانا، یہی جاب کرنا، یہی ڈیوٹی کرنا، یہی آپ کی سیاست، یہی آپ کی قیادت، یہی آپ کی دکان، یہی آپ کا سونا، سب دین بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے اسکولس نہیں ہیں، سیاست میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے نا۔ آج بھی آپ دیکھ لو کہ اگر مسلمانوں کی بستی میں کوئی ایک پولیس والا بھی آ جائے نا، تو اس سے ٹھیک سے بات کرنے والا ایک نوجوان ہمارے پورے محلے میں ہمیں نہیں ملتا۔ بزنس کی بات ہے تو بزنس کے جو اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، آج ہمارے بڑے بڑے تاجروں میں اصول اور ضابطے جو دنیاوی اعتبار سے جو کامیابی کے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اتنے دنیا سے پیچھے ہم کیوں ہیں؟ پھر ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو
تو میرے عزیز بھائیوں، دین میں بھی پہلا کام، دین میں بھی ہم مضبوط بنیں۔ ہمارے ہر نوجوان کو، ہمارے ہر لڑکے اور لڑکی کو، ہر مسلمان کو دین کا علم ہونا چاہیے، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم ہونا چاہیے۔ مجھے پڑ رہا ہے کہ میں فیروز آباد کا ایک بڑا مشہور اور معروف قصبہ ہے ملا کا نگلہ، ہے نا، اس طرح کے بہت سارے قصبے ہیں، لیکن ملا کا نگلہ جو ہے نا، یہ فیروز آباد میں بڑا مشہور اور معروف ہے۔ تو ابھی عمرے پر جانے سے پہلے میں وہاں ملا کے نگلے گیا ہوا تھا، تو وہاں جو علماء تھے، جو مسجد کے امام وغیرہ تھے، وہ مجھے دکھا رہے تھے، مفتی صاحب دیکھیں یہ ہمارا مکتب ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، ماشاءاللہ ملا کے نگلے کے لوگ جو ہے نا، وہ دین کے لیے بہت تیار رہتے ہیں، قربانی دینے کا بڑا جذبہ ہے، دین کے لیے بہت ہمت ان لوگوں کے اندر ہے، اور اتنا بڑا جلسہ پہلے ہوا تھا، اتنا بڑا جلسہ پہلے ہوا تھا۔ ساری باتیں سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اس ملا کے نگلے میں اسکول کتنے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے، بولے مفتی صاحب اسکول تو ایک بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہاں کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ بولے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اسکول کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب یہ پہلی بار ہے کہ جب کوئی عالم دین، یعنی علماء تو بہت آئے ہمارے قصبے کے اندر، ملا کے نگلے میں علماء تو بہت آئے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، چندے بھی بہت ہوئے، کیونکہ ملا کے نگلے کے جو لوگ ہیں نا، وہ چندہ دینے میں، اور آپ ایسے سمجھ لیں جذباتی ہیں وہ لوگ، ان کو جس کام کے لیے دین کے کھڑا کیا جائے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر طاقت اور ہمت دی ہے، وہ اگر ٹھان لیں تو وہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ دین کے لیے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام کرنے کی ان کے اندر بہت لگن ہے نا۔ تو کہنے لگے مفتی صاحب سالوں سے بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے لوگ اس بستی کے اندر آئے ہیں، لیکن کسی نے اسکول کی بات تو نہیں بولی۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے اسکول کے لیے بولا ہے، اور ورنہ تو بس واہ واہ لوگ کر کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آج کل مزاج ہی یہ لوگوں کا چل رہا ہے، واہ واہ کرتے رہو اور سمیٹتے رہو، واہ واہ کرتے رہو اپنی جھولی بھرتے رہو، واہ واہ کرتے رہو، تعریف سامنے والے کی کرتے رہو اور بٹورتے رہو۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میں نہ تو یہاں سے کچھ لینے آیا، نہ میں آپ کی رسید کاٹنے آیا، نہ مجھے یہاں کوئی جلسہ کرانا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جلسے میں بلاؤ۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے یہاں آنے کا، صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت، پیار۔ تو میں نے ایک سوال پوچھ لیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اسکول نہیں ہے۔ اگر آپ کا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بہت بڑے بڑے جلسے آپ کرا لیتے ہو، لیکن آپ کے بچے اگر اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں، یا آپ کے اس قصبے کے اندر اسکولز نہیں ہیں، تو یہ دین آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ آخرت میں پکڑے گا آپ کو، اللہ آخرت میں ان لوگوں کو بھی پکڑے گا جو یہاں آئے اور انہوں نے اسکول کے لیے آپ سے نہیں کہا، کمپیوٹر کے لیے نہیں کہا۔ کیونکہ دین ہی دین ہو اور دنیا کا علم نہ ہو تو یہ دین ادھورا ہے، کیونکہ آپ دین کی اشاعت بغیر دنیاوی اسباب کے نہیں کر سکتے۔ دنیا کی سمجھ کے بغیر آپ دین کو پوری دنیا کے اندر نہیں پھیلا سکتے۔ آپ کو دنیا کی سمجھ نہیں ہوگی تو آپ دین کے اندر جو سیاست کے اصول بتائے گئے ہیں ان کے مطابق پوری دنیا کے اندر اسلامی قوانین کے فائدے نہیں بتا سکتے۔ سیاست اور شعور سیاست کا نہیں ہوگا آپ کے اندر، تو آپ کیسے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے؟ آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوگا، آپ کے پاس اچھے جج نہیں ہوں گے، آپ کے پاس اچھے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، تو آپ کی عورتیں کہاں جائیں گی؟ غیر مسلموں کے پاس جائیں گی۔ آج کتنے لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں، بے قصور ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے کیسز کون لڑے گا؟ اگر آپ کی بچیاں ڈاکٹر ہوں گی تو آپ کی عورتوں کو غیر محرم کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو غیر مسلم ڈاکٹر ہماری بہن بیٹیوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، پیدائش کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اپنی بچیاں ڈاکٹر کی شکل میں نہیں ہیں، ہماری بچیاں ڈاکٹرز نہیں ہیں، ٹیچر نہیں ہیں، کوئی ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے جس میں اب ہمیں اپنی بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھوانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اپنا سیٹ اپ نہیں ہے۔ کہنے لگے مفتی صاحب بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ میں نے کہا آپ کوشش کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے بتانا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ چلے اسکول تو ٹھیک ہے، نہیں چلے تو کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ چلے گا تو ٹھیک، نہیں چلے گا تو اللہ کے نام میں، اللہ تو میرے نام اعمال میں لکھ دے گا کہ اس بندے نے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر کی تھی۔ تو بول رہے تھے 20-25 سال سے کسی نے ایک اسکول کی فکر نہیں کی۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے ایک قصبہ نہیں، ایسے بہت قصبے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں، بس اپنا فائدہ نکالا اور چلتے بنے۔
آج کل مزاج ہی ہو گیا ہے. آپ سیاست میں اگر دیکھو تو آپ کا جو نیتا ہے جس کے لیے آپ جان دیتے ہو، جس کے لیے آپ اپنی ساری قربانیاں دیتے ہو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ آپ کو صرف ٹھگ رہا ہوتا ہے، اور جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا ہے، جو آپ کی مسجدوں پر بول رہا ہوتا ہے، جو آپ کے لیے، جو آپ کو جاگرک کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹھو، سوال کرنا سیکھو، بولنا سیکھو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو، آپ اسی کو جو ہے وہ بی ٹیم بتا رہے ہوتے ہو، اسی کو دلال بتا رہے ہوتے ہو. تو میرے عزیز بھائیوں، پہلا کام جو ایسے حالات میں کرنے کا ہے وہ ہے دین میں بھی مضبوطی اور دنیا میں بھی مضبوطی. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اتحاد اور اتفاق. دوسروں کو نیچے دکھانا ہم چھوڑ دیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم مومن بن جاؤ، جلن کو ختم کر دو، حسد کو ختم کر دو، ایک صف میں کھڑے ہونے والے بنو. تمہاری کوئی برادری نہیں ہے، تم صرف مسلمان ہو، تم صرف مسلمان ہو، تم ایک نبی کی امت میں ہو. ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج بھی آپ کو حیرانی ہوگی، حیرانی کیا ہوگی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پر دکانیں بنی ہوئی ہیں. اگر انصاری کی مارکیٹ ہے تو وہاں دکان صرف انصاری کو ملے گی اور دوسری کسی برادری والے کو نہیں ملے گی. کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم برادری اپنی ہی برادری والے کو دیتے ہیں. مان لیجیے ہمارا محلہ ہے، اس میں ہماری ہی برادری کے لوگ رہتے ہیں، تو کسی دوسری برادری والا اگر مکان خریدے گا تو اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ آنے پائے، ہماری ہی برادری کا آدمی آئے. ووٹ دینے میں ہم کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وہ نہیں ہے ووٹ کے لائق، لیکن ہماری برادری کا ہے تو ہم اس کو جتواتے ہیں. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری برادری کا آدمی ہے تو ہم اسے نکلواتے ہیں، دوسری برادری والے کو پھنسوا دیتے ہیں. یہ اختلافات، یہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہماری صفوں میں ہو گئے نا، یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. مجھے ایک مرتبہ پرشاسن کے لوگوں نے کہا کہ کیا کریں، آپ لوگ ہی آپس میں اتنا لڑتے ہو کہ ہم تو چھوڑنا بھی اگر کسی کو چاہیں تو آدمی آ کے خود اس کے خلاف لکھواتا ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. آپ کے اندر خود اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. آپ اگر چاہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہی لوگ آپس میں شکایتیں کرتے ہو ایک دوسرے کی، تو ہمیں تو اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، دوسرا اہم کام اتفاق اور اتحاد. اپنی مسجدوں کے جو سائن بورڈ لگے ہیں نا، ہٹاؤ یہ سائن بورڈ کہ ہماری مسجد میں یہ داخل نہیں ہوگا، کہ وہ داخل نہیں ہوگا. کتنی مسجد ایسی میں نے دیکھی ہیں کہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں مسجد نظام الدین کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے. کتنی مسجدیں میں نے ایسے دیکھی ہیں جس پہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس مسجد میں شورا کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے. مسجدوں میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس میں وہابی نہیں داخل ہو سکتا، وہ نہیں داخل ہو سکتا، یہ نہیں داخل ہو سکتا. ختم کرو یہ ساری چیزیں. ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہونے کا. متحد ہو، اپنے خیرخواہوں کو پہچانو. تو دوسرا کام اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ورنہ حدیث شریف میں جو قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے نا، وہ آج بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں ہوگے لیکن چن چن کر مارے جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ تمہارے اندر حرج پھیل جائے گا. وہ کیا ہے حرج؟ یعنی موت کا خوف. اور تمہاری صفوں میں انتشار ہوگا، اختلافات ہوں گے، تم گروپس میں بٹے ہوئے ہوگے، برادری میں بٹے ہوئے ہوگے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہوگے. یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اسی لیے ٹانگیں کھینچنا، جلنا، حسد کرنا چھوڑ دو. اپنے سے مطلب رکھو، اپنے آپ کو قابل بناؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا اہم کام، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرا کرتے تھے. صحابہ اکرام کو بھی اگر آپ دیکھو گے تو صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا معمول تھا صحابہ اکرام کا. اسی لیے آپ کا ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا ہو، آپ کا وقت صرف اللہ کے لیے ہو. ایک تو ہے 5 وقت کی نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ رات میں ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ سے جڑیں. بس اللہ حالات بدل، اللہ تعالیٰ تو اتحاد پیدا فرما. آپ جس فیلڈ میں اس کے لیے دعا مانگو، جو پرابلم ہو اس کے لیے دعا مانگو. ٹھیک ہے؟ تو ایک وقت ہونا چاہیے جس میں آپ کا وہ وقت اللہ کے ساتھ گزرے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو، لیکن ڈیلی پابندی کے ساتھ. یہ 3 کام آج کل کے حالات میں کرنے کی بہت ضرورت ہے. نمبر 1، دین میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض فرمائی ہمارے اوپر ان کی پابندی، حرام حلال کا فرق ہونا چاہیے. نمبر 2، دنیا میں آگے،
دنیا میں ہم خوب آگے بڑھیں، اچھے بزنس مین بنیں، اچھے سیاستداں بنیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، اپنے اسکولز قائم کریں، آپ کے بچے جج بن رہے ہوں، آپ کے بچے لائرز بن رہے ہوں، آپ کے بچے ڈاکٹرز بن رہے ہوں، ٹیچرز بن رہے ہوں، اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ دنیا کے اندر۔ دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، ہاں جس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ختم ہو جائے وہ گناہ ہے۔ دنیا حاصل کیے بغیر دین آپ کا مکمل ہو نہیں سکتا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا کام دین اور دنیا، اس میں بیسٹ آپ کر کے دکھاؤ اپنا۔ نمبر 2، اتحاد اور اتفاق پیدا کرو، ایک مسلمان کا درد اپنے دل میں لے کے آؤ، فرقوں سے ہٹ کر، برادریوں سے ہٹ کر ایک مسلمان بنو، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان نام ہمیں دیا ہے، هو سماکم المسلمین۔ نمبر تین میں نے کیا بتایا کہ اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے یہ 3 باتیں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔